اس آیت کو سمجھنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یاد رکھو شوہر بیویوں کے لیے لباس اور بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں۔ مفسرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ تشبیہ لباس سے کیوں دی ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جب شادی ہو گئی تو شوہر بیویوں کے لیے لباس اور بیویاں شوہروں کے لیے لباس۔ مفسرین سر جوڑ کر بیٹھے، یہ کیا ماجرا ہے، کہ لباس سے کیوں تعبیر دی ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک ہی مفہوم ہے، رازدار، اس کا معنی نہیں ہے۔ فرمایا کہ لباس کی پہلے تعریف سننا پڑے گی، لباس کی خوبیاں جاننی پڑے گی، لباس کی کوالٹیاں جاننی پڑے گی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے کہ لباس ہے یواری سوآتکم وریشا، ایک تو لباس تمہارے تن کو ڈھانپتا ہے، تمہارے اندر کے عیوبات کو ڈھانپتا ہے، اور دوسرا تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب بات ذرا اس میں سے انوارات دیکھنا اس آیت میں۔ فرمایا کہ جس میاں بیوی نے اس آیت پر عمل کر لیا، دنیا میں اس سے زیادہ حسین جوڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا جیسے لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، ٹھیک اسی طرح شادی میاں بیوی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جس طرح لباس انسان کے عیوبات کو ڈھانپ دیتا ہے، فرمایا اس اللہ نے تعبیر کر کے اشارہ کیا بیوی کو کہ شوہر کے عیوب، سنو بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سننا ذرا، قرآن کا اسلوب دیکھو، ایک ہی آیت میں پوری معاشرتی زندگی کو بند کر کے رکھ دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر بیوی شوہر میں عیوبات دیکھے، اپنے ماں باپ کو نہ بتائے، اپنے بہن بھائیوں کو نہ بتائے، اس لیے کہ جس طرح لباس اس کے اندر کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، بیوی کا حق بنتا ہے کہ شوہر کے عیوب کو چھپا لے۔ بات سمجھے نہیں؟ سمجھاتا ہوں۔ دارالفتاح میں ہم بیٹھتے ہیں نا جی، تو اللہ نہ کرے بات طلاق تک آئی بھی ہوتی ہے، تو جب ہم کھود کرید میں لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی نے شوہر کے عیوبات اپنے بھائیوں کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ فرط محبت میں آ کے جذبات میں آ جاتے ہیں اور اس بیٹی کو اپنے گھر روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں دے سکتے، تمہارے اندر تو یہ عیب ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق نعوذ باللہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بھول میں نے کی ہے، میں شوہر کے عیوب کسی کو نہ بتاتی تو میرا گھر بسا رہتا۔ شوہر کو تم کیا جانو، شوہر کتنا عظیم الشان ہے۔ دیکھو ذرا سنو، شادی کے بعد ماں باپ سے بھی بڑا حق، سنو، شادی کے بعد ماں باپ سے بھی بڑا حق شوہر کا ہے۔ یہ دعویٰ ہے، دلیل۔ ایک صحابی تجارت کی غرض سے گئے، پیچھے صحابیہ نے کو اطلاع ملی کہ آپ کے ابا جی بیمار ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ شادی کے بعد شوہر کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے ابا جی بیمار ہیں، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، کیا میں اب شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے ابا سے ملنے جا سکتی ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں جا سکتی۔ پھر اطلاع آ جاتی ہے تمہارے ابا مرض الوفات میں ہیں، وہ عورت پھر کہتی ہے میں کائنات کے پیغمبر سے اجازت لوں گی، میرا شوہر گھر پر نہیں، کیا میں اپنے ابا کو جو مرض الوفات میں دیکھنے جا سکتی ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں جا سکتی جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے۔ پھر خبر آ گئی تیرے ابا فوت ہو گئے، آخری دیدار کر لے۔ اس نے کہا نہیں، کائنات کے پیغمبر کا فرمان ہے شوہر کی اجازت کے بغیر میں نہیں نکل سکتی، اور میرا شوہر گھر پر نہیں۔ یا رسول اللہ میرے ابا فوت ہو گئے اور شوہر میرا گھر پر نہیں، کیا میں دیکھنے جا سکتی ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں جا سکتی۔ اتنے میں شوہر آ جاتے ہیں، باپ کی تدفین ہو جاتی ہے، شوہر کو پتہ چلتا ہے، غصے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بندی کیا میں تیرے باپ سے تجھے روکتا، اس کی زیارت سے منع کرتا؟ اس نے کہا نہیں، کائنات کے پیغمبر کا فرمان ہے اس شوہر کے لیے، میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے
بغیر شوہر کے گھر سے باہر قدم نہ نکالے. وہ شوہر غصے میں آتا ہے, بیوی کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کی مجلس میں لے جاتا ہے. یا رسول اللہ, کیا میں اس کے باپ سے منع کرتا؟ اس کا باپ بیمار ہوا, مرض الوفات میں ہوا, پھر دنیا سے چلا گیا, پھر تدفین ہو گئی, اور یہ اپنے ابا کو نہ دیکھنے گئی. حضور علیہ السلام نے کو چھوڑ کر اس بیوی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا, کیا تو راضی ہے اس امر سے؟ اس نے کہا, یا رسول اللہ, میں راضی ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جا, تیرا ابا اس وقت تیرے اس عمل پر جنت کے گھوڑے پر سیر کر رہا ہے. شوہر کو کیا جانو, شوہر کا تو اتنا عظیم مرتبہ ہے. ایک لڑکی نے کہا, میں نکاح نہیں کراتی. صحابہ نے کہا, نہیں, حضور علیہ السلام کو شکایت کر دیں گے. اچھا, کہتے حضور علیہ السلام سے پہلے پوچھ دو میرے شوہر کا مجھ پر کتنا حق ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, تیرے شوہر کے جسم پر آبلے پڑ جائیں, ان سے خون اور پیپ رس رہا ہو, اور تو کپڑے سے نہیں زبان سے چاٹ لے, اور پھر کہ میں نے شوہر کا حق ادا کر دیا, پھر بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک دوسرے کے لباس. جب شوہر بیوی کے عیوبات باہر بتائے گا, اس کے ماں باپ کو بتائے گا, اس کے بہن بھائیوں کو بتائے گا, اپنے دوست اقارب میں بتائے گا, اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں ہے. قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ تو لباس ہے, اور اگر عورت شوہر کے عیوب بتائے گی تو یہ گھر بھی نہیں بچ سکتا. فرمایا, اس عورت کا گھر کبھی نہیں بچ سکتا جو اپنے شوہر کے عیوبات اپنے بہن بھائی اور اپنے ماں باپ کو بتائے, یا ماں باپ کی روش پر چلے, ماں باپ کے کہنے پر چلے. فرمایا, دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے, دنیا کا اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ شوہر کے عیوبات اپنے گھر بتا دیے, پھر چند دن بعد گھر اجڑ جاتا ہے. لیکن شریعت کا اصول یہ ہے کہ شوہر کے عیوب کسی اور کو نہ بتائے. جو لڑکی اپنے ماں باپ کے کہنے پر چلے گی شادی کے بعد, وہ گھر بھی نہیں بچ سکتا, بچتا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہمارے پاس, عورتیں آتی ہیں, ہم پہلا ان کو کہتے ہیں, ماں باپ کہانی چھوڑو. دو کوالٹیاں عورت میں پائی جائے, دو کوالٹیاں عورت میں پائی جائے, یہ دنیا کی نامور بیوی کہلائے گی. ایک کوالٹی, زبان درازی نہ کر, چپ سادھ لے, بولنے دے, شوہر کو بولنے دو, کب تک بولے گا. اور دوسرا, شوہر کی عزت کرے. کیسے؟ یہ دعویٰ ہے. دو باتیں, اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیویاں بنے گی, اپنے بہنوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیویاں بنے گی, اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ آپ کی وہ ملکہ ہے. کہ دو کوالٹیاں جب تک تم رکھو گی, دو خوبیاں رکھو گی, اللہ کی قسم تم دنیا کی مزے تو لو گی, میرے نبی کے فرمان کے مطابق تم پر جنت بھی واجب ہے. کون سی خوبیاں؟ زبان درازی نہ کرے, چپ ہو جائے, چپ سادھ لے. اور نمبر 2, شوہر کی عزت اور رسپیکٹ کرے. بس